آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ بیلا تمام جانوروں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ آج سب نے اولیور سے کہانی سننے کے لیے جانا تھا۔ سب اکٹھے ہو کر پرانے شاہ بلوط کے درخت کے نیچے پہنچے۔ اولیور ایک اونچی شاخ پر بیٹھا تھا۔ اس کے شاگرد بھی آج اکٹھے ہو کر آئے تھے۔ اولیور نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ڈرپوک گلہری کی کہانی سناؤں گا، جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ڈر پر قابو پانا سیکھ لیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، جنگل میں ایک چھوٹی سی گلہری رہتی تھی۔ اس کا نام سیمی تھا۔ سیمی بہت ڈرپوک تھی۔ باقی تمام گلہریاں اپنے لیے خوراک اکٹھا کرتی، درختوں پر چڑھتی، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چھلانگیں لگاتی، لیکن سیمی اپنی جگہ بیٹھ کر انہیں دیکھتی رہتی۔ اگر کبھی طوفان آتا تو ڈر کے مارے کانپنے لگتی اور اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ سیمی جب بہت چھوٹی تھی تو ندی میں گر گئی تھی۔ ایک بندر نے اس کی جان بچائی، لیکن اس کے اندر ایک خوف بیٹھ چکا تھا۔ اسی طرح خزاں کا موسم آ گیا۔ سیمی اپنی ساتھی گلہریوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاخوں سے جھول رہی تھی، کھیل کود رہی تھی۔ سیمی سوچ رہی تھی، کاش میں بھی ان کی طرح بے خوف ہو کر سب کام کر سکوں۔ اس دن کے بعد سے سیمی نے بھی چھلانگ لگانے، تیزی سے درخت پر چڑھنے اترنے کی پریکٹس شروع کر دی۔ شروع میں وہ نیچے پتے اکٹھے کر کے پریکٹس کرتی۔ آہستہ آہستہ اس میں کافی ہمت آ گئی۔ ایک دن سیمی اپنی پریکٹس میں مصروف تھی۔ اسے آواز آئی، کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ ایک ننھا سا خرگوش تھا، جسے ایک عقاب پکڑنے آ رہا تھا۔ بغیر کچھ سوچے سیمی فوری طور پر مدد کے لیے لپکی۔ اس نے اخروٹ اٹھا کر عقاب کی طرف پھینکے۔ عقاب اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ اتنے میں ننھا خرگوش اپنے گھر میں چھپ گیا۔ ساتھی گلہریاں سیمی کے پاس آئیں۔ وہ بہت خوش تھیں اور حیران بھی تھیں۔ اس دن کے بعد سے سب گلہریوں نے سیمی کو ڈرپوک کہنا بند کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیمی کا شمار بہترین اور بہادر گلہریوں میں ہونے لگا۔ وہ تیزی سے خوراک اکٹھا کرتی، درختوں پر چڑھتی، اگر کوئی مشکل میں ہوتا تو اس کی مدد بھی کرتی۔ سیمی اب اپنی ساتھی گلہریوں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ سب جانور یہ کہانی سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔